بن سلمہ نام ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں ہے، تو صدیقی نسبت بھی حاصل ہے اور فاروقی نسبت کیسے حاصل ہے؟ غوث پاک کے اجداد میں ایک بزرگ آتے ہیں حضرت عبداللہ محض، ان کی والدہ حضرت حفصہ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں سے ہے۔ تو آپ کے رگوں میں حسنی خون اور آپ کا دودھ حسینی، آپ کی نسبت صدیقی بھی ہے اور فاروقی جاہو جلال والے بھی ہیں۔ اس کے باوجود انکساری کا عالم یہ ہے، عاجزی کا عالم یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کبھی بھی آپ نے اپنی نسبت پہ فخر نہیں کیا، بلکہ منع فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ سبق کہاں سے ملا؟ یہ سبق ملا عابد بیمار سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین سے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی اس لیے آپ کو نظر پیش کرتا کہ آپ آل رسول ہیں، تو آپ اس کا وہ روپیہ، وہ نظرانہ وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے کہ ہم یہ نسبت دنیا کمانے کے لیے ہم نے پائی ہے، یہ نسبت تو وہاں کے لیے ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس کا عمل اچھا نہ ہو تو اس کا نسب اسے نہیں بچا پائے گا، جس کا عمل سست ہو اس کا نسب اسے نہیں بچا پائے گا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبدالرزاق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار بھی ایسے کہے کہ ہمارا نسب تو ایسا ایسا ہے، لیکن ہم نسب پہ کبھی فخر نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اولاد کو تو خوب ڈانٹ پلائی ہے کہ کبھی نسب پہ فخر نہیں کریں۔ زیادہ تر سید زادے اور خاص کر خانقاہی حضرات اسی بات میں بگڑ جاتے ہیں کہ لوگ سید صاحب ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا، ٹھیک ہے امت آل رسول سے محبت احترام کرے، لیکن آل رسول کو چاہیے کہ وہ اترائے نہ، انہیں سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، سب سے زیادہ انہیں محنت اور مشقت کرنا چاہیے۔ اب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 471 یا 70 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں؟ گیلان میں۔ گیلان یہ ناردرن ایران کا علاقہ تھا، شمالی ایران کا علاقہ تھا، اور آپ کی بستی کا نام گیلان اور اسے NIFF نیف بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پیدا ہوئے غریب فیملی، متوسط فیملی کہیے۔ آپ بڑھاپے میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی امی تقریباً 60 سال کی تھی تو جب آپ پیدا ہوئے۔ یہ صرف چونکہ وہ قریشی تھی اور قریش کی خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں وہ ماں بن سکتی ہے، باقی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ عموماً وہ ماں نہیں بنتی ہے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھے۔ اب چونکہ یتیم ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو نوازا بہت ہے، اور کیوں نہ نوازے؟ اللہ فرماتا علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اپنی جانب راہ دی۔ تو حضور کی یتیمی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے بھر کے یتیموں کو نوازا بہت۔ سرکار غوث پاک کے والد کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش زیادہ تر آپ کی نانا جان نے کی۔ نانا جان کا نام عبداللہ صومعی، چونکہ غوث پاک کی جو مدر ٹنگ تھی، مادری زبان تھی، وہ عربی نہیں تھی بلکہ فارسی تھی، اسی لیے اصل میں گیلانی ہے، لیکن عربی میں ڈاف ہوتا نہیں تو عربی والے جیلانی کہتے ہیں۔ تو سومیا کہتے ہیں عبادت کو، عبداللہ صومعی ان کا نام اس لیے پڑ گیا تھا کہ اپنی عبادت خانہ ہی میں رہا کرتے تھے، یاد اللہ ہی میں رہا کرتے تھے حضرت عبداللہ صومعی۔ تو عبداللہ صومعی نے اتنی پرورش کی کہ بعض روایتوں میں تو ابن الصومعی کہا جاتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہرحال جس طریقے سے دادا باپ ہوتا ہے ایسے نانا بھی باپ ہوا کرتا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد چونکہ جو نیک پودے ہوتے ہیں، نیک شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کام کاج کے لائق ہوئے، فوراً انہوں نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی۔ غوث پاک کی عمر پاک ابھی 18 سال سے کم ہے کہ ہل بیل لے کر کے صبح کو نکل جاتے ہیں اور شام تک اپنے کھیت میں ہل چلاتے ہیں۔ ایک دن آ رہے تھے تو انہوں نے
اپنے بیل کے دم کو مسل دیا، اینٹ دیا، جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں۔ جانوروں میں کوئی گیئر وور تو ہوتا نہیں ہے تو ان کے دم اینٹ کر کے پوری اسپیڈ بڑھائی جاتی ہے، تو سرکار غوث پاک نے بتقاضۂ بشری اس کے دم کو اینٹ دیا۔ جو دم کو اینٹا تو اس بیل نے آواز دینا شروع کیا اور کہا یا عبد القادر ما خلقت لہذا، اے عبد القادر تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ کھیتی اور کسانی کرو۔ ہم نے ایک جگہ بیان کیا کہ یہ تو غوث پاک کی کرامت ہے کہ دیکھو بیل بھی آپ کی بولی بولنے لگا، تو انہوں نے کہا نہیں، غوث پاک نے سمجھ لیا اشارے سے بیل نہیں بولا ہوگا، تو ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بیلوں کی زبان سمجھنا بھی یہ بھی تو ایک کرامت ہے۔ تو بہرحال وہاں سے آئے، سرکار غوث پاک عرفہ کا دن تھا، اپنے چھت پہ چڑھ گئے، تو کہاں ہے؟ ایران میں، اور نظر کیا آ رہا ہے؟ میدان عرفات۔ میدان عرفات میں حاجیوں کے جب گھٹے کو دیکھتے ہیں، واپس اتر کر کے امی کی جان قدموں میں سو جان سے نثار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جان میں نے مکتب میں تعلیم حاصل کر لی ہے، ایران میں زیادہ تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، اس وقت پورے عالم اسلام کا سب سے تعلیم کے اعتبار سے مشہور و معروف شہر بغداد ہے، امی جان آپ کی اجازت مطلوب ہے، میں نانا جان کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور خدمت کے لیے علم شریعت ضروری ہے۔ آج خانقاہ بنانے کے لیے انگوٹھیاں چاہیے، لٹے چاہیے، پڑھائی مت پوچھو، دعائے قنوت صوفی جی کو نہیں یاد، اور اس کے باوجود اللہ کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی طریقت بتا رہی ہے کہ اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو غوث اعظم وہ مادرزاد ولی تھے، پیدائش کی ولی تھے، اس کے باوجود امی سے درخواست کر رہے ہیں امی جان بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت مطلوب ہے۔ تو 18 سال کی عمر ہے سرکار غوث پاک کی، یعنی 485 یا 488 ہجری میں امی جان کی اجازت کے بعد شہر بغداد سے نکلتے ہیں۔ امی کا کل احساسہ 80 اشرفیہ تھی، 80 اشرفیاں لا کر کے غوث پاک کو دینے لگتی ہے، سلنے لگتی ہے۔ غوث پاک کے انصاف پہ قربان جائیے، آج ایک بالشت زمین کے لیے لوگ اپنے بھائی کا مرڈر کر دیتے ہیں، ترک تعلق کر لیتے ہیں، مگر قربان جائیے غوث پاک کے انصاف پہ، انصاف عبد القادر جیلانی پہ غوث پاک کہتا ہے امی جان نہیں، میرا ایک بھائی بھی ہے، 40 اشرفیاں تو یہ میرا حق ہے، اور 40 اشرفیوں پہ میرے بھائی کا حق ہے، لہذا میں انہیں نہیں لے سکتا۔ امی نے وہ 40 اشرفیاں سل دی۔ سرکار غوث پاک ایران سے نکلتے ہیں، 627 کلومیٹر کا سفر ہے جیلان سے بغداد تک کا۔ غوث پاک خچر پہ، گھوڑے پہ اور قافلے میں سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب باطنیوں کا دور دورہ تھا، شیعوں میں بالکل اتھل پتھل مچا رکھی تھی، پورے بر صغیر میں، پورے مشرق وسطیٰ میں، پورے اس علاقے میں گو کی سلجوقیوں کی حکومت تھی، گو کی عباسیوں کی خلافت تھی، مگر اس کے باوجود باطنی سر اٹھا رہے تھے، شیعوں نے افراتفری مچا رکھی تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور آ کر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غوث پاک کی صداقت کی بنا پر، سچ بولنے کی دولت کی بنا پر تمام ڈاکوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی دولت عطا فرماتا ہے، اور سارے کے ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان بغداد 488 ہجری میں بغداد میں پڑھنے پہنچتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے امام غزالی جیسا آفتاب علم و فضل بغداد کو یہ کہہ کر کے چھوڑتا ہے کہ دنیا سدھر جائے گی، بغداد کے لوگ نہیں سدھرتے ہیں، سدھر پائیں گے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہوتا ہے تو انسان خدا پرستی کو چھوڑ کر کے عقل پرستی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ بغداد میں ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہو گئی تھی کہ ابن المرقد نامی شخص نے اس زمانے میں ایک ایسا سورج بنایا تھا کہ جب دنیا کا سورج ڈوب جایا کرتا تھا تو مغرب میں پچھم کی جانب سے ایک کنویں سے سورج کو نکالتا تھا، اور دھیرے دھیرے کر کے جب وہ بلند ہوتا تھا تو پورے بغداد والے اس کی روشنی میں اپنا سارے کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ پھر جب دنیا کا سورج مشرق سے نکلنا چاہتا تھا تو وہ آ کر کے سورج ڈوب جایا کرتا تھا۔ تو ترقی کی اس چکا چوند میں وہ خدا پرستی سے دور ہو گئے تھے۔ لوگ فلسفہ پڑھ پڑھ کر کے ایک نہیں 10 خدا ثابت کرتے تھے کہ خدا ایک نہیں ہے، بلکہ پہلا خدا عقل اول ہے، اس نے پیدا کیا عقل ثانی کو، اس نے عقل ثالث کو، اس نے رابع کو، اس نے خامس کو، اس نے سادس کو، اس نے سابع کو، اس نے ثامن کو، اس نے تاسع کو، اس نے عاشر کو، یعنی بڑے بڑے علماء
ایمان بچا لو مگر قربان جائیے غوث پاک کی حیات پر, غوث پاک کی دعوت و تبلیغ پر. ادھر امام غزالی رخت سفر باندھ رہے ہیں, ادھر غوث پاک کا کارواں بغداد میں اتر رہا ہے. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا دینے کنارے جب کارواں ہمارا, مانا کہ وہاں گنگا کی ندی نہیں تھی, وہاں دجلہ کی نہر تھی, دریائے دجلہ تھا, مگر امام غزالی جا رہے ہیں, غوث پاک آ رہے ہیں. اولیاء کرام دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عروج والے ہوتے ہیں, ایک نزول والے ہوتے ہیں, اور یہ مقام انہیں ان کے انبیاء سے ملا ہوتا ہے. دیکھو سیدنا نوح علیہ السلام نے تقریباً 940 سال تبلیغ کی, مگر اس کے باوجود معاملہ کیا ہوا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد ایک ناؤ میں سمٹ کے رہ گئی, ایک کشتی میں سمٹ کے رہ گئی. اور آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال تبلیغ کی, اور 23 سال کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام حجۃ الوداع ادا فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تصوف کی اصطلاح میں ایک عروج ہوتا ہے, ایک نزول ہوتا ہے. بندہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اپنی محنت سے تو اسے عروج کہتے ہیں, اور اللہ کی رحمت خود بڑھ کر کے جسے اپنے آغوش میں لے لے اسے نزول کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا عروج غالب تھا تو ان کے فالوور کی تعداد کم رہی, مگر محمد مصطفیٰ کا نزول غالب تھا. اعلان نبوت سے لے کر اور اللہ سے ملنے تک کبھی بھی گوشہ نشینی نہیں اختیار کی محبوب نے. تو آپ کے نزول جب غالب تھا تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد صرف 23 سال کے عرصہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی. امام غزالی بغداد سے گویا کہ مایوس ہو کر کے چھوڑ رہے ہیں, ان کا عروج غالب تھا. سرکار غوث پاک کو اللہ کی رحمتوں نے اچک لیا تھا, اور آغوش رحمت میں لے لیا تھا, آپ کا نزول غالب تھا. تو آپ اسی بغداد میں تقریباً 5000 مشرکین آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور تقریباً 1 لاکھ طلبہ آپ کی درسگاہ میں پڑھ کر کے اپنے زمانے کے محدث مفسر ہو رہے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں ڈاکو, شراب پینے والے, زنا کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ولایت کا مقام و مرتبہ حاصل کر رہے ہیں. یہ غوث پاک کی ذات ہے. بلکہ آگے چلے جائیے وہ بغداد کی دھرتی کہ جب ہلاکو خان نے خلیفہ وقت کو قتل کر دیا اور بغداد کے مسلمانوں کو اس قدر تحت کیا, ان کے سروں کا مینار بنایا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب اسلام کا دیا گل ہو جائے گا, لیکن پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسی ہلاکو خان, اسی چنگیز خان کی اولاد کو کلمہ پڑھایا تو کس نے پڑھایا؟ غوث پاک کے بیٹے, بلکہ آپ کے پوتے نے ہلاکو خان کی اولاد کو کلمہ پڑھا کر کے بہادر شاہ ظفر تک اسلام کے محافظوں کو پیدا کر دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. غوث پاک غوث کہتے کسے؟ التعریفات جس سید شریف جرجانی کی ہے, جو بریلی کے لوگ بھی مانتے ہیں, دیوبند کے لوگ بھی مانتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ قطب جب فریاد سننے لگے, مشکلوں کو حل کرنے لگے تو پرموٹ ہو کر کے غوث بن جاتا ہے, پرموٹ ہو کر کے غوث بن جاتا ہے. تو غوث قطب ہی ہوتا ہے. اور قطب کسے کہتے ہیں؟ قطب وہ ہے جس کے اندر جبریل کا بھی پاور ہوتا ہے, جس کے اندر میکائیل کا بھی پاور ہوتا ہے, جس کے اندر اسرافیل کی بھی طاقت ہوتی ہے, جس کے اندر اسرائیل کی بھی طاقت ہوتی ہے, اور جو قوت محمدی کا بھی حامل ہوتا ہے. اور دنیا میں ایک قطب ایسے ہوتا ہے جیسے بدن میں روح ہوتی ہے. سید شریف جرجانی تعریفات میں لکھتے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, تعریفات بنا کر کے الفابیٹکلی ہے, قاف کا لفظ ڈالیے گا قطب آ جائے گا, القطب. اور قطب کی تعریف کی ہے سرکار غوث پاک. تو قطب نہیں بلکہ اس کا بھی اپڈیٹڈ فارم ہے جسے غوث کہتے ہیں. سرکار غوث پاک کا مقام یہ ہے, فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعر من مولا موالی. میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. 18 سال کی عمر میں جب بغداد پہنچتے ہیں, 40 اشرفیہ لے کر کے گئے تھے, گویا کہ فوراً پڑھنے گئے تھے.
آج فورن ہم جاتے ہیں تو 1.5 لاکھ روپے تو جہاز کا کرایہ ہو جاتا ہے، پلس ویزا لگوانا، پلس ڈونیشن دینا یونیورسٹی. وہی بغداد کو نصف جہان کہتے تھے کہ آدھی دنیا ایک طرف اور بغداد شہر ایک طرف. مہنگائی بہت زیادہ ہو. اب غوث پاک کا پیسہ کتنے دن چلے؟ غوث پاک کی 40 اشرفیہ ختم ہو گئی، پڑھائی آپ کی چل رہی ہے، آپ بیلداری بھی کر رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں. اور سب سے بہتر کمائی انسان کی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے. ابھی میں بخاری شریف کتاب الزکات پڑھا رہا تھا، اس میں صاف لکھا ہے کہ انسان رسیاں لے کر کے جنگل جائے، لکڑی کاٹ کے لے کر کے آئے اور فروخت کر کے پیسہ حاصل کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو انسان محنت مشقت سے کمائے. تو اسے بات پڑھ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. جب کام نہیں ملتا، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، تو آپ جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پیڑوں کی پتیاں کھاتے ہیں، دجلہ کا پانی پیتے ہیں. سرکار غوث پاک مگر پڑھائی مسلسل جاری رہتی ہے. آپ علم فقہ میں ممتاز ہوئے. شیخ ابو سعید مبارک مخرمی جو فقہ کے آپ کے استاذ ہیں، آپ حدیث کے ماہر ہو گئے، آپ تفسیر کے ماہر ہو گئے. تقریباً 23 سال تک، بلکہ سرکار غوث پاک نے 488 سے لے کر اور 521 تک علم حاصل کیا. 21 ادھر اور 12 ادھر، کتنے ہو گئے؟ 33 سال. 33 سال علم حاصل کیا سرکار غوث پاک نے بڑی محنت مشقت کر کے. لیکن جب علم ظاہر سے سیرابی نہیں ہوئی تو علم باطن کی طرف بڑھنے لگے. غوث پاک سے پوچھا گیا کہ کب آپ کو احساس ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکتب جایا کرتا تھا تو فرشتے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. اسی دن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. دیکھیے اللہ کے ولی ہیں لیکن راہ سلوک کی طلب ہوئی. علماء فرماتے ہیں ولیوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جسے اللہ نے مقام اجتباء سے اپنی معرفت عطا فرما دی ہے. اب جو اس راستے سے اللہ تک پہنچتا ہے وہ دوسروں کو پہنچا نہیں پائے گا، اس لیے کہ یا تو اسٹارٹنگ پتہ ہے یا تو اینڈنگ پتہ ہے. 2 طرح کی ٹرینیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے اسٹیشن پر بیٹھے منزل تک پہنچ گئے، اور ایک پیسنجر ٹرین ہوتی ہے، ہر اسٹاپ پہ ہر اسٹیشن پہ وہ رکتے ہوئے جاتی ہے. تو جنہیں کثیر لوگوں کو اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے وہ ہر گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، انہیں منزل سے واقفیت ضروری ہے. تو ولایت تو پیدائشی آپ کو مل گئے، لیکن ولی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کسی شیخ کامل اور مکمل کی صحبت پر رہ کر کے راہ سلوک طے کریں. اس زمانے میں شیخ حماد بن مسلم تکباس کی توتی بول رہی تھی. سرکار غوث پاک